بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 300 تھے تب جہاد سٹارٹ کیا تھا, تو ہم بھی بھلے کم ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر ہماری اسٹیٹ غلط ہے تو ہم کر سکتے ہیں. بہت اچھا سوال پوچھا میرے بھائی نے, ڈاکٹر ذاکر نائک کی نقل اتار رہا ہوں تھوڑی سی. یہ کہہ رہے ہیں 313 نے 1000 سے لڑائی کی ہے تو ہمیں کیوں نہیں حکم ہے. یہی اسی واقعے میں آپ کا جواب ہے. بدر کا جو واقعہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, مدینہ منورہ سے بدر کی لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے, بلکہ 313 کو لے کے آپ صرف ایک تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے گئے تھے, جو تجارتی قافلہ تھا, تاجروں پہ اٹیک کرنا تھا. تو وہ 313 اس کے لیے بہت تھے, بلکہ بہت زیادہ تھے. یہ تو مخبری ہو گئی, پہلے پتہ چل گیا, ابو سفیان نے بولا بھائی مدد کرو ہماری, تو 1000 کا لشکر لے کے بدر میں مشرکین مکہ آ گئے. تو یہ جنگ ایسی تھی جو مسلط ہو گئی تھی, اب کوئی راستہ نہیں تھا لڑنے کے سوا, کہاں جاتے. تبھی بہت سارے صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے وہ اس پہ روتے تھے, کہہ رہے ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ لڑائی ہو جائے گی. خود نبی نے اپنے ارادے سے ایسی کوئی لڑائی لڑی ہو. غزوہ احد میں دیکھ لیں آپ, بدر میں بھی وہ لشکر آیا ہے حملہ کرنے کے لیے وہاں سے مشرکین مکہ. پھر احد میں مشرکین مکہ آئے, آپ نے صرف ڈیفنس پہ اکتفا کیا ہے, ڈیفنس کے مدینہ میں گھس نہ پائیں, ان کا تعاقب نہیں کیا ہے. تیسرا غزوہ خندق, چاروں طرف سے مشرکین مکہ نے گھیرا, تو آپ نے یہ نہیں مشورہ کیا کہ ان پہ حملہ کیسے کرنا ہے, فرمایا ان سے بچت کیسے کرنی ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ خندقیں کھود دیں چاروں طرف تاکہ گھوڑے ان کے اندر ہی نہ آنے پائیں. کتنا ٹف کام تھا لیکن کیا. تو آپ یہ کر سکتے تھے بھائی ہم تھوڑے ہیں تو کیا ہوا, سارے لشکروں سے مل کے لڑیں گے. نہ بھائی کیسے لڑیں گے بھائی, خندقیں کھودو, ان کو اندر آنے سے روکو. اسی کو فتح کا نام دیا گیا, خندقیں کھود دی, وہ اندر نہیں آئے. پھر صلح حدیبیہ ہے, کتنے سارے مشرکین تھے, 1400 صحابہ تھے, سب موت پر بیعت کر چکے تھے, لیکن چونکہ کمزور تھے, کم تھے, موت پر بیعت بھی ہو چکے تھے, پھر بھی نبی نے صلح حدیبیہ کی ہے, جنگ کو ٹالا ہے. مدینہ آتے ہی آپ نے چاروں طرف یہودیوں سے معاہدے کیے کہ لڑائی نہیں ہوگی. پھر صلح حدیبیہ کے بعد پھر آپ کو سکون ہوا, اب جنگ بندی ہو گئی ہے. آپ نے بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے, عرب کے قبائل کو بھی. اس دوران اسلام جتنا پھیلا ہے وہ باقی تمام سال ایک طرف, اور اتنا پھیل گیا کہ 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا, قبائل کے قبائل آ گئے. اس سب کے بعد ایک مضبوط اسٹیٹ بنی ہے, اس اسٹیٹ نے پھر اسٹیٹ پہ حملہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں جیسے خالد بن ولید رومیوں سے لڑے, وہ سب دفاعی تھی. دفاعی میں تو ہر قیمت پہ لڑنا ہے نا. بلی پہ اگر کوئی شیر اٹیک کرے گا نا تو بلی یہ نہیں دیکھے گی کہ مجھے لڑنے کی طاقت ہے یا نہیں, وہ جتنے پنجے مار سکتی ہے, مرنا تو ہے اس نے ہر قیمت پہ, کیا کہ بھائی کچھ مار کے مر جاؤ. تو جو دفاع آپ کے اوپر کوئی کنٹری حملہ کر دے پھر تو لڑنا ہے, طاقت ہو یا نہ ہو. بات ہو رہی ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے حملے کرنا شروع کر دو, تو اس میں شریعت, اس لیے کہتے ہیں جہاد کی 2 قسمیں, ایک اقدامی اور ایک دفاعی. تو دفاع تو کرنا ہے, ہم اقدام کی بات کر رہے ہیں. اقدام جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس طاقت نہ ہو. یہ قرآن میں ہے, یکم مئۃ یغلبوا مئتین, قرآن نے ہے کہ کم سے کم آدھی طاقت ہونا ضروری ہے. اب کلیئر ہو گیا, ابھی بھی نہیں ہوا تو پوچھیں. ٹھیک ہے.